مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی۔ پاکستان کا تمام فریقین سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے خطے میں امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیا تنازع یا تصادم کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسلسل رابطہ، بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کی مضبوط اور دیر پا بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور سفارتی حل کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران اور قطر نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی ذرائع کو بروئے کار لانے اور مذاکرات کے تسلسل پر زور دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، خصوصاً آبنائے خروس میں حالیہ پیش رفت اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقائی تنازعات اور معاملات کا پائیدار حل صرف سفارتی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ممالک خطے میں کشیدگی کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے باہمی رابطوں اور قریبی تعاون کو مسلسل جاری رکھیں گے۔ امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی کروڈ آئل 7% سے زائد مہنگا ہو گیا۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $78.02 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 4% سے زائد اضافہ، قیمت $74.53 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں استثناء اور چھوٹ ختم کیے جانے کے بعد ایران کا 6.30 کروڑ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس کر رہ گیا۔ امریکی معاشی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ویسل ٹریکنگ ڈیٹا بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے نظام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں بیرل خام تیل سے لدے ایرانی ٹینکر خلیج فارس سے لے کر آبنائے ملاکا تک یا تو سمندر میں رکے ہوئے ہیں یا پھر انتہائی سست رفتاری سے رواں دواں ہیں۔ امریکی جریدے نے مزید انکشاف کیا کہ اگر خطے میں بڑھتی ہوئی موجودہ کشیدگی کے باعث امریکی بحرہ ناکہ بندی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایران کا مزید تقریباً 5 کروڑ بیرل خام تیل اور دیگر ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات بھی سمندر کے مختلف راستوں میں پھنس کر رہ جائیں گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر ایران کے پاس کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا انتہائی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں ایرانی اسپیکر نے واشنگٹن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، امریکہ اب تک یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ دھونس، سیاسی دباؤ اور وعدہ خلافیوں کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ خطے میں بے مقصد اور اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرے، ورنہ امریکہ خود اپنے لیے مزید سنگین مشکلات کھڑی کر لے گا۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر واضح موقف اختیار کرتے ہوئے باقر کالباف کا کہنا تھا کہ اس اہم ترین سمندری گزرگاہ میں تجارتی جہاز رانی صرف اور صرف ایران کے سیکیورٹی انتظامات کے تحت ہی ممکن ہوگی، اسے کسی بھی امریکی دھمکی کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ تہران اپنے قومی مفادات، حاکمیت اور خود مختاری کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی یادداشت کسی باہمی اعتماد پر نہیں بلکہ عہد کے بدلے عہد کے اصول پر قائم تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے اس یادداشت کی شق نمبر 5 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت سے متعلق ایران کے قانونی اختیار کو چیلنج کیا اور یک طرفہ اقدامات کے ساتھ ایران پر جارحانہ حملے بھی کیے۔ ترجمان نے عزم ظاہر کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہے گا۔